آخر کار انابیہ جو ہے یہ جنگ جیت جاتی ہے اور شویز کی فیملی کو اس بات پہ مجبور کر لیتی ہے کہ ہم جو شویز کی شادی جہاں پر بھی چاہتا ہے یہ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن شویز کا دل مطمئن نہیں ہوتا، شویز پر پریشان ہوتا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ کیا شویز جو خود انکار کر دے گا یا انابیہ جو ایسی گیم ڈالے گی جس کی وجہ سے انابیہ دلہن بن کر شویز کے گھر میں آ جائے گی؟ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ انابیہ جو ہے وہ کال کرتی ہے شویز کو، اس سے کہتی کہ ہاں شویز کیسا لگا میرا پلان؟ کیا آپ کو اس معاملے پہ خوشی محسوس ہوئی ہے؟ میں آپ کو یہ کہتی تھی آپ یہ سب کچھ کریں گے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے سے شویز جب یہ بات سنتے ہیں نا تو اسے انابیہ کو جواب دیتے ہیں۔ انابیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انابیہ، اگر آپ جو توجہ اتنی محنت لگا رہی ہیں اس برے کام پہ، اچھے کام پہ آپ یہ سب کچھ کر لیتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا رزلٹ مل جاتا۔ یہ باتیں انابیہ سنے گی تو یہ شویز کو یہاں پر جواب دے سکتی ہے، اس کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ کیسی باتیں کریں، یہ کیا برا کام ہے؟ میں آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہوں اور میں نے جو وہ اس کا پلان آپ کو دیا، کیا یہ غلط ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور دیکھنا کہ اس کا جو رزلٹ ہے ہمیں اچھا ملے گا۔ لیکن شویز کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو وہ بہت گھبرا رہا ہے، بہت پریشان ہے، کیونکہ شویز نے اپنی فیملی کو پہلے ایسا کبھی بھی پریشان نہیں دیکھا تھا جو آپ کی بات جو وہ پریشان ہیں۔ انابیہ کال پہ باتیں جب بھی کرتی ہے نا تو ماں کو تو شک ہو چکا ہے کہ انابیہ کے طور طریقے بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے موبائل جو وہ ماں چھین لیتی ہے۔ جب موبائل چھینتی ہے تو انابیہ کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، تو بدلہ لینے کے لیے ماں سے یہ موبائل لے لیتی ہے۔ ماں سے جب موبائل لیتی ہے نا تو ماں جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے، بات کرتی ہے بار بار، کیا مجھے موبائل اپنا دیں؟ انابیہ آگے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی کہ نہیں، میں یہ موبائل آپ کو نہیں دوں گی۔ جب آپ مجھ سے موبائل چھینتی ہیں نا، جب بھی اس طرح تکلیف ہوتی تھی تو اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لگ پتہ رہا ہے نا کہ آپ کو جو وہ کیسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں تو اچھے کام کے لیے اس سے موبائل چھینتی تھی، اس کو روکنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب ماں جب اس سے موبائل لینے لگتی ہے تو یہ ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں دوں گی موبائل آپ کو۔ جب سیدھے ہاتھ پہ پکڑتی ہے تو ماں لینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر بھی اسے موبائل نہیں دیتی۔ اگر موبائل اسے دے بھی دیتی ہے تو انابیہ جو ہے نا اسے بات ضرور کرے گی کہ دوبارہ اس سے اپنی حرکت بالکل بھی نہیں کرنی، اگر اس سے کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اور آپ کی بات جو موبائل آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر ماں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، ماں روتی ہے، بے بس ہے۔ لیکن ماں کی بھی یہاں پر غلطی ہے کہ ماں انابیہ کی فیور میں، غلط باتوں میں اس کی فیور میں نہ جاتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مریم جو ہے نا جب شویز والوں کے گھر میں آتی ہے تو یہ شویز کی ماں کو دیکھتی ہے، والد کو دیکھتی ہے تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ شویز کے ساتھ کھل کر بات کرتی ہے کہ بھئی آنٹی بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو آگے سے شویز جو ہے صاف الفاظ میں مریم کو کر دیتا ہے انکار، اس سے کہتے کہ یہ ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے، آپ ہمارے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ یہ باتیں جب مریم سنتی ہے تو یہ شویز کو جواب دے گی اور کہے گی وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک بات کروں کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے یہ کسب بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو ناراض کریں گے نا تو آپ کے لیے مشکلات جو وہ بڑھ سکتی ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ باتیں مریم کہہ کر یہاں سے چلی جائے گی۔ ماں پریشان ہوتی ہے، انابیہ کی بہت دکھی ہوتی ہے۔ بینش والے جب اسے دیکھتے ہیں تو اس سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پھر بتانا شروع کر دیتی ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ اگر مریم اس سے بدتمیزی کرے جو انابیہ نے میرے ساتھ کی ہے تو آپ کیا برداشت کریں گی؟ کیسے آپ رویہ اختیار کریں گی؟ تو آگے سے بینش کہتی ہے کہ میں منہ توڑ جواب دیتی، منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارتی، اس کو اپنی اوقات یاد دلاتی۔ آگے سے انابیہ کی ماں کہتی ہے کہ یہی سب کچھ میں بھی کرنے والی تھی، میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں، لیکن مجھے اس بات کا خوف آنا شروع ہو چکا تھا کہ اگر میں یہ سب کچھ کرتی تو مجھے بھی یہ پھر زوردار تھپڑ مار سکتی تھی، تو اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور برداشت کیا۔ لیکن اس معاملے میں مجھے دکھ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ انابیہ جو میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ تو مریم بھی وہاں پر ہوتی ہے، مریم کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کبھی بھی جو انابیہ ان کی باتیں بھی نہیں مانے گی۔ شویز اور انابیہ کی ملاقات ہوتی ہے تو انابیہ وہاں پر جو شویز کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتی، خواب دکھاتی، تو شویز جو انابیہ کو کہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو اتنا پریشان نہیں کر سکتا، میں نے ان کو کبھی بھی پریشان ایسا نہیں کیا۔ انابیہ کہتی کیا ہوا؟ یہی تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو پریشان نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کی جو بات ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ مانی نہیں چاہتی۔ اب دیکھو کہ آپ نے ان کو پریشان کیا تو اب وہ آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کی ڈیمانڈ بھی مانیں گے، اور جس وقت آپ کی ڈیمانڈ مانیں گے نا یہ جو پریشانی ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور یہ پریشانی خوشی کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، بس آپ تھوڑا سا ویٹ کریں۔ آخر کار ماں اور باپ مجبور ہو جاتے ہیں اور بڑا فیصلہ کرنے سے آتے ہیں، آ کر بات کرتے ہیں، جسے شویز کو کہتے کہ شویز ٹھیک ہے، جہاں پر بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو، جس لڑکی کے ساتھ بھی
ہم شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ والدین یہ بات کہہ کر چلے جائیں گے۔ شویز ایسا لگ رہا ہے کہ اسے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن انابیہ کے اوپر سے پریشر ایسا ہوگا کہ شویز چپ چاپ خاموشی کے ساتھ انابیہ کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا۔ لیکن جس وقت لے کر آئے گا تو اس کے بعد شویز کے گھر میں مکمل طور پر بربادی آئے گی، اور پھر جا کر شویز کو اس معاملے پہ احساس ہوگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔